بیٹھے تھے گاڑی پر، وہ لوگ چندے کر رہے تھے مسجد کی تعمیر میں، پیچھے وہاں شہاب الدین صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے دیکھا بوسیدہ مسجد، پھٹی ہوئی چادر بیٹھ کر کے کچھ لوگ چیخ رہے تھے، اے لوگوں، اللہ اس کے رسول کے نام پر اس اللہ کے گھر کی تعمیر میں کچھ رقم دیتے جاؤ، کچھ رقم دیتے جاؤ۔ مولانا شہاب الدین صاحب قبلہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کیوں نہ تھوڑا بہت ہم اس میں حصہ لے لیں، اس میں ہم تھوڑا بہت حصہ لے لیں۔ اتنا سوچا، لیکن گاڑی رکی نہیں، گاڑی رکی نہیں، آگے چلی گئی۔ لیکن جیسے ہی حضور سرکار مفتی تاج الشریعہ سرکار منزل پر پہنچے، پہنچ کر کے میرے آقا سرکار مفتی اعظم ہند کہ اس لاڈلے حضور تاج الشریعہ نے فرمایا مولانا شہاب الدین صاحب سے، ادھر آؤ، ادھر آؤ۔ وہ راستے میں جو مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے نا، کیا تم اس مسجد میں چندہ دینے کی خواہش رکھتے ہو؟ سبحان اللہ۔ سوچا تھا دل میں، پیچھے بیٹھ کے خبر ہو گئی تاج الشریعہ سرکار کو۔ فرمایا حضور آپ کو جانتے؟ تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ فلاں بیگ کے فلاں چین کے اندر اسے کھولو، اندر 10,000 روپے رکھے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں میں سے، ہم میں سے کوئی ایسا شخص غائب نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حرام سے بچتے رہے حضور مفتی اعظم ہند، تو بیٹے لاڈلے نواسے پر اس کا اثر کیسا ہوا۔ ڈربن ساؤتھ افریقہ میں دلی کے جلسے میں علامہ آفتاب عالم صاحب قبلہ نے یہ واقعہ بیان کیا تھا، بعد میں تحریر کی طور پر یہ واقعہ موجود ہے، آپ نے بھی اس کو سنا ہوگا۔ سرکار تاج الشریعہ کے آنکھ میں تکلیف تھی، ڈربن ساؤتھ افریقہ 2015 میں آپ کو جانا تھا، 15 ملکوں کا دورہ تھا، زمبابوے، ہرارے، بیلجیم وغیرہ وغیرہ جانا تھا۔ آنکھ میں تکلیف زیادہ ہو گئی ڈربن ساؤتھ افریقہ میں۔ سنیں، کہانی ختم ہو رہی ہے۔ یہ محبت بھری قائد اہل سنت حضور اسد میاں شاہ صاحب قبلہ کے دراز عمر کی دعا کرے، جو میرے شیخ کی مقدس علامت ہے، اور بالخصوص وہ شخصیت بھی نہیں ہے حضور شاہ مخدوم گرامی مفتی شعیب صاحب قبلہ علیہ رحمہ، بڑی یاد آتی ہے، بڑے مشفق تھے اور مجھ پر بڑی ان کی کرم نوازی رہا کرتی تھی، الحمدللہ رب العالمین۔ تو میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ ڈاکٹر کو بلاؤ، میری آنکھ میں تکلیف بہت ہے۔ ساؤتھ افریقہ کے ڈربن شہر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز اکٹھا ہو گئے، جو آئی اسپیشلسٹ تھے وہ اکٹھا ہو گئے، سمجھ رہے ہیں۔ آنے کے بعد پھر آپ کو ہاسپٹل لے گئے، وہاں جانے کے بعد یہ طے ہوا کہ کل آپریشن ہوگا، سرکار حضور تاج الشریعہ کی آنکھ کا آپریشن ہوگا، کوئی اور صورت نہیں تھی، آپریشن کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں تھی۔ جب آپریشن کی نوبت آئی تو آپ کو فولڈنگ والی کرسیوں پہ بٹھا دیا گیا۔ ایک ڈاکٹر آیا، اس نے بے ہوش کرنے والا انجیکشن آپ کے ہاتھ کے قریب لگانا چاہا، فرمایا تاج الشریعہ سرکار نے رک جاؤ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ حضور انجیکشن ہے جس کے استعمال کے بعد مریض بے ہوش ہو جاتا ہے تاکہ آپریشن میں دقت نہ ہو۔ معلوم ہے کیا کہا تاج الشریعہ سرکار نے؟ خدا کی قسم، حرام کھاتے کھاتے دل کالے ہو گئے ہمارے، کیسے اثر کرے۔ لاک ڈاؤن کے دور میں بھی ہم خدا کو راضی نہ کر پائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ معاف فرمائے۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار نے فرمایا کہ نہیں، میں الکوحل کی چیزوں کا استعمال نہیں کرتا، یہ حرام ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار سے مجھے یہی نسخہ ملا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضور یہ آنکھ کا آپریشن ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بات کہی تھی، پورے بدن میں درد کہیں بھی ہوتا ہے، تکلیف آنکھ کو ہوتی ہے، چوٹ کہیں بھی لگتی ہے، روتی ہے آنکھ اتنی حساس ہے، آنکھ اتنی نازک ہے، آنکھ سمجھ رہے ہیں آپ، اتنا زیادہ اس آنکھ کا دل نرم ہے، چوٹ کہیں بھی لگے آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرماتے نہیں، میں الکوحل نہیں استعمال کرتا، تاج الشریعہ کے بدن میں اعلیٰ حضرت کی محبت کے عشق کے حلال لہو کے قطرے موجود ہیں، میں حرام قطرے اپنے اندر نہیں ڈالنا چاہتا، سرایت کرنا چاہتا۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ پھر آپریشن کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ تم جیسے آپریشن کرتے ہو ویسے ہی کرو، اور مجھے کوئی تکلیف نہیں۔ ڈاکٹر پریشان تھے، سارے ڈاکٹر پریشان ہو گئے جو او ٹی میں تھے، آپریشن تھیٹر میں۔ یہ ہوا کہ جیسا حضرت کہہ رہے ہیں ویسا کرو۔ معلوم ہے آپ کو 3.5 گھنٹے تک آپریشن کانٹینیوس چلتا رہا، 3.5 گھنٹے تک۔ جتنے ڈاکٹر تھے کپکپاہٹ آ رہی تھی، ان پر کپکپاہٹ آ رہی تھی، اور تاج الشریعہ سرکار آنکھ کھولے ہوئے، بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگوائے ہوئے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، فولڈنگ والی کرسی پر ڈربن ساؤتھ افریقہ کے ہاسپٹل میں بیٹھ کر کے معلوم ہے کیا پڑھ رہے تھے؟ بتا دوں، آپ یہی پڑھ رہے تھے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔
درود شریف اور قصید بردہ شریف پڑھ رہے تھے۔ صبح اللہ تعالیٰ ان قصائد انوار کے فیوز و برکات سے ہمارے دلوں کو مالا مال فرمائے، آمین کہہ دیں۔ اپنے اپنے گھروں میں بھی قصید بردہ شریف کی محفلیں سجایا کریں۔ قصید بردہ شریف پڑھ رہے تھے، 3.5 گھنٹے کے بعد جب ڈاکٹروں کا آپریشن کامیاب ہو گیا تو جو سب سے مین ڈاکٹر تھا اس نے یہ کہہ کر کے جراحت کے آپریشن کے سامان اس نے ٹیبل پہ رکھے اور کہتے ہوئے وہ اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا جب رائٹر، مورخ، تاریخ لکھنے والا اس ہاسپٹل میں اس آپریشن کی روداد لکھے گا تو وہ کہے گا کہ وہ ڈاکٹر سب سے بڑا بے وقوف تھا جس نے حضور تاج الشریعہ کو بغیر بے ہوشی کا انجیکشن لگائے ہوئے آنکھ کا آپریشن 3.5 گھنٹہ کیا تھا۔ اور آگے یہ بھی لکھے گا کہ دنیا میں اگر کسی بہادر اور طاقتور با ایمان شخص کو دیکھنا ہو تو تاج الشریعہ علامہ اختر رضا کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ عمر کے آخری حصے میں بھی ہیں اور تب بھی آپ نے الحمدللہ رب العالمین آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ناموس کو زندہ رکھا، میرے آقا کے فرمان عالی شان پر عمل کیا۔ آج الحمدللہ رب العالمین کوئی دقت نہیں ہمارے سامنے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پھر بھی ہم مائل ہیں حرام کی طرف، پھر بھی ہم مائل ہیں حرام کھانے کی طرف، حرام لباس کی طرف۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حلال رزق عطا فرمائے، غیب سے حلال رزق کا انتظام فرمائے، اور جب حلال رزق کا انتظام ہو جائے گا تو تاج الشریعہ سرکار کے جد قریب امام اہل سنت فاضل بریلوی نے فرمایا تھا فقیر کا دل حسد اور غیبت سے پاک ہے۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جس کا دل غیبت سے پاک ہے وہی مومن ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو دعا کرو کہ پروردگار عالم ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سرکار کی محبتوں کی علامت کی صورت میں زندہ رکھیں۔ تاج الشریعہ سرکار کے نعرے لگانا بہت آسان ہے، ان کے فرمودات پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا کی قسم یہ جو اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے شیخ کے بنیادی اصول کے خلاف ہے، لیکن میں روح تاج الشریعہ سے معذرت چاہتا ہوں۔ سرکار میں گھر سے نکل نہیں سکتا، بریلی شریف کے لیے میرے بہت سارے دوست نکلے، راستے سے واپس آنے کی خبریں آئیں، بہت سارے لوگ اپنے گھروں میں رہ کے روتے ہیں سرکار آپ کے دربار تک نہ پہنچ پائے۔ وہ شعرا، وہ خطبہ، وہ نقبہ تڑپتے رہ گئے جو آپ کے دربار میں جا کے جھاڑو لگاتے ہیں۔ حضور قائد اہل سنت کے نالین کو سر پہ رکھ کے آپ کے دربار میں حاضری دیتے۔ حضور مفتی اعظم عالم کی گلی کا وہ محبتوں بھرا چکر لگاتے۔ حضور سرکار اعلیٰ حضرت کے مزار شریف کے پھولوں کو چوم کر کے اپنے گھر کی بچیوں کی صحت یابی کے لیے لے کر آتے۔ سرکار یہ موقع لاک ڈاؤن نے نہ دیا، ہم گھر بیٹھے بیٹھے ایک دوسرے سے ملاقات کرنے لگے۔ آپ جانتے ہیں اگر اخلاص ہے تو اس کی قبولیت کے لیے کوئی صورت نکل آئے، اور اگر اخلاص نہیں ہے تو سرکار معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رہی بات حضور تاج الشریعہ سرکار سے نسبت رکھنے کی، تو خدا کی قسم آپ نے کہیں بھی ان کو دیکھا ہو، کہیں بھی ان کو دیکھا ہو، کسی بھی اینگل سے ان کو جانتے ہو، خدا کی قسم آپ کے جاننے سے زیادہ تاج الشریعہ آپ کو جانتے ہیں، آپ کے پہچاننے سے زیادہ تاج جو آنکھیں رکھ کر کے ہم نہ دیکھ پائے۔ ظاہری طور پر میرے شیخ کی الہ آباد شہر میں رہتے ہیں، میں ابھی سید صاحب کی مجلس میں تھا، بہت سارے علماء حضرات تھے وہاں پر، یہ ذکر مرید تھے، نام ہے محترم مولانا حافظ قاری شرف الدین قادری، سرکار شمس العلماء، سرکار سرکاہی شریف کے خلیفہ شمس العلماء سرکار شمس الدین صاحب قبلہ تیغی قادری رقصہ شریف کے وہ بیٹے سرکار ریاض میاں شاہ صاحب قبلہ کے وہ داماد ہیں، علامہ شرف الدین صاحب قبلہ قادری۔ حضور تاج الشریعہ سرکار سے بڑی محبت ہے، ان کے والد صاحب ٹاٹا اسٹیل فیکٹری میں جمشید پور میں ایک بڑی پوسٹ پر فائز ہیں، الحمد بڑے نیک خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور بڑے نیک اور سخی گھرانے سے ان کا ایک رشتہ مضبوط جڑا ہوا ہے۔ علامہ شرف الدین صاحب قبلہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے مرید ہیں، اور لیکن ہوا کیا، ایک دن اچانک ان کے گھر پہ کچھ لوگ آ گئے اور تاج الشریعہ سرکار کے حوالے سے بات کرنے لگے، پھر اپنے پیر کے بارے میں بات کرنے لگے، بولے کہ میرے پیر صاحب تو میرے گھر پہ برابر آتے رہتے ہیں، شادی بیاہ میں چلے آتے ہیں، مجلسوں میں چلے آتے ہیں، موت مٹی میں چلے آتے ہیں میرے پیر صاحب، آپ کے پیر صاحب؟ تو شرف الدین صاحب نے کہا کہ میرے پیر صاحب تو وہ ہیں کہ جن کو دیکھنے کے لیے بریلی جانا پڑتا ہے اور پھر پولیس کی لاٹھی کھانا پڑتا ہے، اتنی بھیڑ رہتی ہے میرے شیخ کو دیکھنے کے لیے۔ بولا ایسے کیسے پیر ہے؟ بولے اللہ کی مرضی بھیڑ زیادہ ہے، بات کچھ طنز کی آئی ان لوگوں کی زبان سے، وہ بات لگ گئی، مولانا شرف الدین صاحب قبلہ کے دل پہ لگ گئی، آنکھ میں آنسو آئے، فیصلہ کر لیا کہ تاج الشریعہ سرکار کی بیعت توڑ دوں گا،
ایسے پیر سے مرید ہوں گا جو پیر میرے گھر پہ بھی آ جائے، جو کبھی قیام کر لے، ایک رات قیام کر لے، میرے گھر کی میلاد شریف کی محفلوں میں شرکت کر لے، کبھی اس پیر کو ہم وضو کے لیے پانی دے دیں، کبھی اس کی خدمت کریں، اس سے اس کے قدموں کے قریب بیٹھیں، میں میرے بچے، یہ نیت کر کے یہ خیال کر لیا کہ بیعت توڑ دوں گا، بیعت توڑ دوں گا۔ علامہ شریف الدین صاحب عالم دین بھی ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، سرکار کے دربار کو دیکھا بھی ہے، نیک سیرت انسان ہیں، ابھی بھی الہ آباد شہر میں رہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ علامہ شریف الدین صاحب قبلہ کہتے ہیں میں سو گیا اسی اسنا میں، سو گیا، بیعت توڑ دوں گا، تاج الشریعہ سرکار کی بیعت توڑ دوں گا۔ سنیں، ہندوستان، پاکستان اور دیگر تمام تر ممالک میں دو خوبصورت چینل، دیگر تمام تر واچ کی صورت میں شامل ہونے والے تمام تر چینلز کے ذریعے سے سننے دیکھنے والوں سنو، میرے آقا حضور تاج الشریعہ سرکار ان کے خواب میں آ گئے، ان کے خواب میں آ گئے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ سرکار کچھ عربی لوگوں کے ساتھ بیٹھے بات کر رہے تھے۔ علامہ شریف الدین صاحب قبلہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ سرکار تاج الشریعہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے جب فارغ ہوئے تو پھر میری طرف مخاطب ہوئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، مخاطب ہوئے، فرمایا آپ؟ تو شریف الدین صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سلام کیا تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کون؟ تو میں نے کہا حضور میرا نام شریف الدین ہے۔ یاد رکھے کہ ان کی کتاب کی دکان کا نام تھا قادری بک ڈپو، یہ محترم شمس الہ آبادی کے گھر کے سامنے نور اللہ روڈ پر خلد آباد چوراہے کے قریب میں سرکار غوث اعظم کی 22 سال خدمت کرنے والے بزرگ شیخ منور شاہ علی رحمہ کی مدار شریف سے 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر، 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کی دکان تھی قادری بک ڈپو کے نام سے۔ تاج الشریعہ سرکار فرماتے ہیں آپ کون؟ فرمایا شریف الدین۔ فرمایا اچھا وہ قادری بک ڈپو؟ سبحان اللہ، وہ قادری بک ڈپو؟ فرمایا قریب آؤ، اللہ اکبر، فرمایا قریب آؤ۔ جب قریب آئے تو فرمایا کہ شریف الدین صاحب قادری بک ڈپو، کیا بات ہے؟ اللہ اکبر، بریلی شریف سے الہ آباد کا فاصلہ اگر میرا حافظہ خطا نہ کرے تو تقریباً 426 یا 30 کلومیٹر کے آس پاس کا ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ میری باتوں کو سن رہے ہیں پھر سے سن لیں، جس شہر کی بات میں بتا رہا ہوں اس سے بریلی کا فاصلہ تقریباً 426 یا 430 کلومیٹر بائی ٹرین ہے، کم و بیش، اللہ اس کے رسول معاف فرمائے۔ سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا کیا بات ہے شریف الدین صاحب؟ کئی دن سے یہ سوچ رہے ہو کہ بیعت توڑ دوں گا، اس لیے کہ تمہارے پیر تمہارے گھر نہیں آتے، یہ بتاؤ میں کہاں کہاں جاؤں؟ کروڑوں میرے چاہنے والے یہ غوث پاک نے مجھے دے دیا، میرے نام سے لوگ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں، یہ میں چاہتا ہوں میں کہاں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، کہاں کہاں مہمان بنوں؟ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ایسا کریں نا کہ میں آپ کو اپنا ذاتی فون نمبر دیتا ہوں، یہ سب خواب کے معاملات ہیں، ذاتی فون نمبر دیتا ہوں، سبحان اللہ، اور اس نمبر کو آپ لکھ لیجئے، کبھی کبھی دل کہے تو کچھ سیکنڈ مجھ سے بات کرنے کے لیے فون کرنا۔ یہ نمبر میری بیٹیوں کے پاس، میرے داماد، میرے خاص خلفاء مریدین کے پاس ہے، گھر والوں کے پاس ہے، یہ نمبر میں نے باہر اس کو نہیں کسی کو تقسیم کیا ہے۔ شریف الدین صاحب کہتے ہیں میں نے قلم لے کے جیسے ہی تاج الشریعہ سرکار کی زبان مبارکہ مطہرہ منورہ سے نکلنے والے موبائل نمبر کو لکھنا چاہا، میری آنکھ کھل گئی، اللہ اکبر، کہتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اسکرین پر موجود ہے کہ حضور گلزار ملت نیٹ ورک بھی اس کو واچ کر رہا ہے، بہت بہت شکریہ میرے سرکار حضور گلزار ملت کے نام کی برکتوں سے استفادہ کرنے والوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے بتا کے رو رہے تھے، بولے آصف بھائی میں اٹھ کے بیٹھ کے رونے لگا، میں نے کہا حضور اگر پوری زندگی آپ اب نظر بھی نہ آئے تب بھی بیعت نہیں توڑوں گا۔ ہمیں جس پیر کو میرے سوچنے کی خبر ہو گئی وہ پیر میدان محشر میں کیسے مجھے بھول جائے۔ اللہ اکبر، روتے رہے، صبح کے فجر کی نماز پڑھی، مدرسہ جامعہ غریب نواز گئے، علامہ مشتاق احمد صاحب قبلہ، علامہ فضل رسول صاحب اساتذہ سے بتایا، پھر اپنی دکان پر آیا، مجھے بلایا، میں گیا ملنے کے لیے تو رو رہے تھے، میں نے کہا خیریت؟ تو کچھ دیر کے بعد بتائے، بولے آصف بھائی آج کی رات کی بات یہ، آج کی رات کی داستان یہ ہے، جیسے دکان کھول کے قادری بک ڈپو سینٹر پہ جیسے میں بیٹھا، ہائی کورٹ کے ایک صاحب آ گئے، انہوں نے کہا کہ قادری بک ڈپو کون ہے؟ شریف الدین صاحب۔ میں نے کہا میں۔ بیٹھ گئے، بولے میرا اسٹیکر بنا دیجئے، شناختی کارڈ، وزٹنگ کارڈ میرا بنا دیجئے۔ میں نے کہا بتائیں نام کیا ہے؟ تو نام بتا کے انہوں نے کہا کہ آخر میں لکھو رضوی۔ تو میں نے کہا کس سے مرید ہیں؟ تو بولے حضور تاج الشریعہ سرکار۔ سبحان اللہ، دیکھیں میں کس کے مرید ہیں؟ فرمایا کہ حضور تاج الشریعہ سرکار کے۔
فرمایا کہ او ماشاء اللہ آپ تاج شریعہ سرکار کے؟ تو انہوں نے پوچھا جو ہائی کورٹ سے آئے تھے الہ آباد سے، آپ کس کے مرید ہیں؟ تو فرمایا کہ حضور میں بھی حضور تاج الشریعہ کا غلام ہوں۔ سبحان اللہ، دیکھیں مطلب ہے میں بھی حضور تاج الشریعہ سر غلام ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کب مرید ہوئے تھے؟ شریف الدین صاحب نے ان سے پوچھا آپ کب مرید ہوئے تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دلی ایئرپورٹ پر ایک ضروری کام سے میں آتا جاتا تھا، وہیں دیکھ کر کے حضرت کو دل دے بیٹھا اور وہیں ایئرپورٹ پر میں مرید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ خوش ہو کے ایک بات کہنے لگے، وہی سنے جو مجھے بتانا ہے۔ خوش ہو کے بولے رات میں خواب میں تاج الشریعہ سرکار نے کرم فرمایا، خواب میں فون نمبر دینا چاہا، آنکھ کھل گئی، اب دن میں اس پھر جاگتی آنکھوں سے جو بات ہو رہی ہے اس کا سلسلہ خواب سے کیسا جوائن ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں شریف الدین صاحب کی جو آئے تھے میرے ساتھ میرے پاس ہائی کورٹ کے، بولے کہ ایسا ہے کہ میرے پاس حضور تاج الشریعہ سرکار کا پرائیویٹ فون نمبر ہے، میرا دل کہہ رہا ہے میں اسے آپ کو عطا کر دوں، آپ اسے لکھ لیجئے، لیکن خبردار کبھی کسی کو دینا نہیں، کبھی دل کہے تو حضور تاج الشریعہ سرکار کو فون کر کے مبارکبادیاں حاصل کرنا، دعائیں حاصل کرنا، انعامات حاصل کرنا، اور سرکار ہی کی درازی عمر کی دعا انہی کے وسیلے سے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں کرنا۔ اللہ اکبر۔ یہ کہہ کے وہ جب بیان کرتے وہ خوب روتے تھے، جامعہ غریب نواز کے اساتذہ اس واقعے کو جب بیان کرتے تھے روتے تھے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے آقا حضور تاج الشریعہ کے وصال کا یہ دن 7:14 یا 12 کے آس پاس کا جو بھی رہا بریلی شریف میں، اور ایک عظیم حادثہ تھا پوری دنیا کے عاشقان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی بڑا اندوہناک اور بڑا یہ جاں اور بڑا ہی جانسوز لمحہ تھا۔ میں اس وقت اجمیر معلیٰ میں غریب نواز سرکار کے خدام کے نالین کے نیچے حضور سید شباہت میاں شاہ صاحب قبلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ جیسے ہی خبر ملی بھائی محترم ذاکر صاحب کے وسیلے سے کہ حضور تاج الشریعہ کا وصال ہو گیا ہے، اذان مغرب کی ہو رہی تھی، اجمیر شریف میں چیخ نکل گئی، میں نماز پڑھ رہا تھا، میری ہچکی کی آواز آ رہی تھی، میرے بغل میں ایک صاحب کھڑے تھے، وہ بولے روتے کیوں ہو؟ تو میں نے کہا کیا بتائیں، غریب نواز کے دربار میں بھیک مانگنے آیا تھا کہ سرکار کرم فرما دے، اور پتہ نہیں اللہ اس کے رسول کی کیا مرضی ہے کہ میرے شیخ کے انتقال کی خبر آئی۔ وہاں سے گاڑی لے کے فوراً واپس آیا، ہم پورا گروپ واپس آیا اور بڑی ہی مشکلوں کے ساتھ بریلی شریف پہنچے سرکار کے جنازے میں۔ بس آخری بات اس حوالے سے حضور سیدی شاہ صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ بھی الہ آباد سے جنازے میں تشریف لائے تھے، اسلامیہ انٹر کالج میں کھڑے تھے، اور کافی لوگ بیسل پور کے اور الہ آباد کے اور ہمارے پرتاپ گڑھ ضلع کے، جھارکھنڈ، بہار، کانپور، لکھنؤ کے سارے لوگ، کافی لوگ وہاں پر جمع تھے الحمدللہ رب العالمین۔ تو حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ سے سید عبد المعبود صاحب قبلہ جو ہمارے بغل میں کھڑے تھے الحمدللہ رب العالمین، وہ جو بغل میں کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں، بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں، بہت بھیڑ ہے تاج الشریعہ کے جنازے میں۔ خدا کی قسم ایک جملہ سنے حضور سیدی صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ کا، آپ نے افسوس کے ساتھ ایک جملہ کہا، سید صاحب جیسی شخصیت کا جنازہ ہے بھیڑ کم ہے کم ہے کم ہے۔ خدا کی قسم پوری دنیا کو سمٹ کر کے بریلی آ جانا چاہیے۔ اگر اسے دنیا والوں کو معلوم ہوتا کہ مرنے والے کی شان کتنی بلند ہے تو پوری دنیا بریلی آنا چاہتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ نے 10 لوگوں کی موجودگی میں اسلامیہ انٹر کالج میں حضور تاج الشریعہ سرکار کے جنازے میں شرکت کرنے کے وقت آپ نے ارشاد فرمایا تھا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کے فرمایا تھا تاج الشریعہ سرکار کے جانے کی دھوم آسمان پر مچی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر شاعر اسلام بھائی فہیم اختر کے گھر میں بیٹھ کے فرمایا تھا کہ صبح قیامت تک جس منصب عظمیٰ پہ تاج الشریعہ سرکار تھے اب اس خاندان میں کوئی دوسرا نہیں آئے گا، ہاں بڑی بڑی قداور شخصیتیں آئیں گی انشاءاللہ۔ اور سنو پھر فرمایا تھا آپ نے مسکرا کے، خبردار بریلی کے بچے بچے کا احترام کیا کرو، خانواد رضا کے بچے بچے کا احترام کیا کرو، اس لیے کہ ان کے دادا حضور نے امام اہل سنت نے اتنا ذکر مدینے والے کا کیا ہے کہ ان کے خاندان کے بچے بچے کا ذکر آسمان پر ہوا کرتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بس وقت ختم ہو گیا، بہت ضروری کام ہے جو مجھے 11 بجے سے کرنا پڑتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ میری زندگی میں کبھی کسی حوالے سے کوئی ایسا جملہ جو شریعت کی طرف سے قابل گرفت ہو نکلا ہو، اللہ اسے معاف فرمائے، اللہ میری آنکھوں سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے، میری سماعتوں سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے، اور میری زبان سے جو جرم ہوا اسے معاف فرمائے۔ میں اس وقت میرے مولا جہاں پر بیٹھا ہوں، میرے تاج الشریعہ سرکار 1986-87 میں یہاں پہ تشریف لا چکے تھے، میرے والد صاحب قبلہ کی دعوت پر آئے، میرے مولا اس زمین کی برکتیں ان سب کو عطا فرما دے جو آج ان مقدس چینلز کے ذریعے سے میرے شیخ حضور تاج الشریعہ سرکار کی بارگاہ میں خراج سماعت اور خراج محبت
اور خراج نیاز مندانہ پیش کر رہے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور تاج الشریعہ سرکار کے وہ حضور کی سنت پر عمل کرنے والی عظیم الشان جو صفت نور تھی اس کا حصہ عطا فرما۔ اگر ہم تاج الشریعہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں نمازوں کی پابندی کے جذبہ عطا فرما۔ تاج الشریعہ کے غلام ہیں تو ہمارے دلوں کو غیبت سے پاک فرما۔ اگر تاج الشریعہ سرکار کے دربار کے ہم کتوں کا جھوٹا کھانے والے ہیں، اے میرے مولا ہمارے دلوں میں حضور سرکار غوث الاعظم کی محبت جاگوزی فرما، سب کے دلوں کے ارادے قبول فرما۔ اے میرے مولا جتنے لوگ سماعت کر رہے ہیں گھر کے بچے بچیوں پر کرم فرما، سرکار غوث الاعظم کے بارگاہ نور و کرم میں جو قریب بیٹھا ہوا ہو اس کے صدقے میں ان تمام تر مقدس اشخاص کی سماعتوں کو قبول فرما لے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ہے اللہ ان پر کرم فرمائے اور بارگاہ سرکار امام اہل سنت کے دربار کی بھیک عطا فرمائے، وہابیہ دیابنا کے مکر و شر سے محفوظ فرمائے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ جو بیماری سے متاثر ہے خواہ کسی مذہب کے ہوں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے اور انہیں ایمان عطا فرمائے، انہیں نیک بنائے اور گستاخان رسول کے شر سے ہم سب کی نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ سرکار حضور تاج الشریعہ کی محبت کو عام فرمائے، ان کے درجات بلند عطا فرمائے، قائد اہل سنت کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معذرت چاہتے ہیں، دعا کریں، پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ، فی امان رسول، فی امان الغوث۔